خیر صاحب، ایک تو یہ فیصل کریم کنڈی صاحب اور خورشید شاہ صاحب، ان کی ملاقات مولانا صاحب سے، یہ صرف سینٹ کے نمبر تک کی بات ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم لے آئیں گے، ایک آدھی سیٹ کی بات ہے، اینڈ ول برنگ اٹ فورتھ جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہ کیا ابھی صرف سینٹ کے جو مخصوص نشستیں اس تک کی بات ہے، یہ آگے کا تعین کرنا اور آگے کے جو اقدامات ہیں ان کا تعین کرنا، اس کے لیے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ ابھی تو obviously آج کی جو ملاقات ہے، کیونکہ 21 کو سینٹ کا الیکشن ہے اور جو ہاف سینیٹرز ریٹائر ہوئے تھے آفٹر کمپلیٹنگ دی ٹرم، تو 11 سینیٹرز کا الیکشن ہے. obviously دیٹس اے ویری امپورٹنٹ الیکشن، اور اس پہ جو اسٹرینتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی یا اپوزیشن کی، ان کی کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹس گریب کر لیں. ابھی جو ریزرو سیٹس کی ججمنٹ آئی اس کے بعد ان کی اسٹرینتھ اپوزیشن کی بڑھ گئی ہے، امپرووڈ ہے. تو جو کنڈی صاحب نے کہا کہ اٹ از این کانسٹیٹیوشنل رائٹ، ہر وہ شخص جو پارلیمان میں بیٹھا ہے یا پروونشل اسمبلی میں بیٹھا ہے، ہر جو جماعت ہے، یہ نمبر گیم ہے. تو اگر ان کے پاس اسٹرینتھ پوری ہو، سمپل میجورٹی ہو، تو پھر کیوں نہ اپنے اوپوننٹ کو ریموو کریں اس آفس سے اور اپنا بندہ انسٹال کروائیں. ٹھیک. تو مجھ سے کسی نے کوشچن کیا، شاید آپ بھی کریں، کہ معاملات ڈی اسٹیبلائز تو نہیں ہوں گے. اگر نو کانفیڈنس سے معاملات ڈی اسٹیبلائز ہوتے تو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن یہ پروویژن ہی نہ رکھتے. تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے. لیکن بخاری صاحب، سوری ہم کریں گے شارٹ، فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ 9 مئی بھی ہو سکتا ہے. نہیں، یہ فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، انہوں نے وہ پیرامیٹرز ڈیفائن ہے کہ آپ نے ایجیٹیشن کرنا ہے تو ود ان دی فریم ورک آف دی لا اینڈ دی رولس. اگر فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن نے پہلے تحریکیں چلتی دیکھی، انہوں نے 68 کی تحریک دیکھی ہوئی تھی، وہ 68 کی تحریک میں وہ شامل رہے. جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو، ہی واز ہمسیلف لیڈنگ دیٹ، اینڈ ایون عبد الولی خان، جماعت اسلامی نوز اٹ، کیونکہ اس زمانے میں فیلڈ مارشل بیکیم پریزیڈنٹ آف پاکستان، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم 1 مین کانسٹیٹیوشن تھا، اور پھر 1 مین 1 ووٹ بھی نہیں تھا. اس کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑی. پیپلز پارٹی واز لیڈنگ دیٹ. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا تھا پروونشل اسمبلیز کا، نیشنل اسمبلی کا. تو یہ 73 کی کانسٹیٹیوشن جو فریمرز اب تھے وہ تو اس مرحلے سے گزرے ہوئے تھے. لیکن بخاری صاحب، کچھ ذرا گراؤنڈ ریالٹیز پہ آ جاتے ہیں، بیکاز گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کے پی کے اندر ایک بڑا چنک کا ووٹ پی ٹی آئی کو گیا ہوا ہے، اور کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو گیا ہوا ہے، وہ ان کی غلطی تھی، یا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سے کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، وہ والی سچویشن تھی کہ کچھ ان کو ان کا سمبل نہیں ملا، کچھ انہوں نے خود الیکشنز نہیں کرائے، انتخابات نہیں کرائے انٹرا پارٹی. لیکن ووٹ تو ایک بڑا گیا نا پی ٹی آئی کو. سو ایسی صورتحال میں وہ ووٹرز جو ہیں وہ ایجیٹیٹ نہیں ہو جائیں گے اگر ان ہاؤس چینج آتی ہے تو؟ نہیں دیکھیں نا، آبویسلی کانسٹیچوئنٹس ضرور سوچیں گے، لیکن کانسٹیچوئنٹس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ویژن نہیں رکھتی تھی اپنے معاملات کو الیکشن ایکٹ کے مطابق اس کو آرگنائز کرنا اور اس کے لیے سمبل لینا. اور پھر ایک اور بات، ان کی میں سمجھتا ہوں ان کی لیگل ٹیم واز ناٹ اپ ٹو دا مارک. اگر یہ اپنے فارم میں یہ لکھ دیتے بجائے انڈیپینڈنٹ لکھنے کے کہ پاکستان تحریک انصاف، دیٹ وڈ ہیو بین سفیشینٹ. irrespective of this ان کے پاس سمبل نہیں تھا. سچ این انٹرسٹنگ کامنٹ، اس لیے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے پی ٹی آئی لکھا تھا اور کچھ نے انڈیپینڈنٹ لکھا تھا، لیکن کچھ وہاں جو وکلا موجود ہیں وہ آپ کے پرانے ساتھی رہے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے، بابر روان صاحب، کھوسا صاحب، پھر اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کا حصہ رہے لیکن اب وہ وہاں قانونی ٹیم میں موجود ہیں. تو ان لوگوں کی اہلیت کے اوپر آپ سوال کر رہے ہیں اپنے پرانے ساتھیوں کی؟ میں دیکھیں جی، اوور آل جو ان کی ٹیم تھی، جو ان کو لیگل ایکسپرٹ تھے، دیکھیں یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کوئی جماعت انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کراتی، الیکشن ایکٹ کی یہ پروویژن ہے کہ دے ول ناٹ بی ایلیجیبل ٹو ہیو اے سمبل. الیکشن نہ کرانے سے کوئی جماعت ڈی لسٹ تو نہیں، وہ تو کہا انہوں نے کہ
It is still enlisted, but under the Election Act they are not eligible to have one symbol. اگر ڈفرنٹ سمبل پہ الیکشن ان کو ملا جیتتے، لیکن اگر فارم پہ لکھا ہوتا تو پھر یہ گری جاتی نا پارلیمنٹری پارٹی. اور پھر ان کو کس نے کہا کہ جو آزاد جیت کے آئے انہوں نے سنی اطاعت کونسل کے لیے ودن 3 days دے دیا، ٹھیک، اور اس جماعت کو دے دیا کہ جس نے خود پارلیمنٹری الیکشن لڑائی نہیں. رائٹ، اور ان کی لسٹیں بھی نہیں تھی. لیکن بخاری صاحب ابھی JUI کے ساتھ معاملات کس حد تک پہنچے؟ یعنی کیا سیٹل ڈاؤن ہو گئی ساری چیزیں، یا ابھی نیٹی گریٹیز ہیں کچھ جو ڈیسائیڈ ہونے والے ہیں ود ریگارڈز ٹو سینیٹ؟ وہ تو خیر طے ہوگا. یہ دیکھیں جی، آبویسلی بڑی بات ہے کہ اسٹرینتھ کے مطابق ہوگا. موسٹ پروبیبلی جو اپوزیشن ہے دے ول ٹرائی ٹو ہیو ایٹ لیسٹ 5 سینیٹرز فرام KPK. اگر آپس میں اتحاد کر کے بیٹھتے ہیں، کسی کو ایک جنرل سیٹ مل جائے گی، کسی کو وومن ریزرو سیٹ ملے گی جی، اور کسی کو مائنورٹی کی سیٹ ملے گی. تو یہ وومن سیٹ اور ٹیکنوکریٹ سیٹس بھی ہیں، تو یہ آپس میں یہ فارمولا خود طے کریں گے کہ A پولیٹیکل پارٹی کو جنرل ملتی ہے تو B جو ہے وومن سیٹ لے لے گا، C جو ہے مائنورٹی لے لے گا. تو آبویسلی ان کو بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا، کیونکہ مولانا صاحب کا اور PTI کا آپس میں اپیرنٹلی کوئی ایڈجسٹمنٹ نظر نہیں آ رہی، یا کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہی نہیں ہے. اچھا، کچھ عرصے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ضرورت پڑی تو ہم PTI کے ساتھ بیٹھ کر بھی آگے چلنے کو تیار ہیں. ایون سو کہ اگر گورنمنٹ وغیرہ کے معاملے کے اندر بھی اس طرح کی بات ہوئی. آپ کو یاد ہوگا انتخابات کے ٹائم پر بھی پیپلز پارٹی ریچڈ آؤٹ ٹو PTI کہ آپ نے ہمارے ساتھ حکومت بنانی ہے نہیں. آج کل بات چیت کی بڑی بات ہو رہی ہے بخاری صاحب، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی حکومت کہہ رہی ہے، آپ کے کولیشن پارٹنرز کہہ رہے ہیں، آپ کے کولیشن کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے آ کے بات کریں. آپ کو کوئی بات چیت آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، کنسیڈرنگ کہ اس طرح کی بات چیت میں پیپلز پارٹی راستہ نکال لیا کرتی ہے؟ دیکھیں جی، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے نا، جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوتی ہیں، دے آلویز بلیو ان ڈائلاگ، اینڈ دیر از آلویز اے فلیکسیبلٹی ان ڈائلاگ. اگر اسٹبن ایٹیچیوڈ ہوگا تو پھر وہ پالیٹیشین نہیں ہے. ریجیڈیٹی پالیٹکس میں نہیں چلتی. اف یو آر ریجڈ آن سرٹن پرنسپل یو کین بی ریجڈ، یو شوڈ بی ریجڈ. لیکن جب آپ کا معاملہ ڈائلاگ کا ہو ود دی پارٹیز اور انٹرا پارٹی ڈسکشن ہو، اس پہ ڈسکشن کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں، یہ دیکھ لیں آج یہ پروونشل اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ وہ اپوزیشن جا کے بیٹھی ہے نا، پنجاب میں ایکسٹریم ایکشن لیا اس نے، لیکن باوجود اس کے وہ جا کے بیٹھے نا، بات کی، اس سے کوئی راستہ نکلے گا. ویسے بخاری صاحب، یہ ایکشن آپ کی نظر میں ٹھیک تھا کہ 26 اراکین کو جو ہے معطل کر دیا؟ نہیں، دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو آپ ایگزامن کریں نا کہ جو کنڈکٹ ان کا ود ان اسمبلی تھا وہ ٹھیک تھا. ون شوڈ ناٹ گو ٹو دیٹ ایکسٹریم. اور ابھی انہوں نے موو کیا ریفرنس، پھر اس میں تھوڑا سا ہے کہ اسپیکر ہی ہمسیلف از اے سارٹ آف اے کمپلیننٹ نا. So how can he sit and decide his own case over there؟ آج ملاقات ہے، لیکن اس کی ایک اچھا عمل یہ ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر اپنے ممبرز کے ساتھ گیا، وہاں پہ گفتگو شنید ہوئی، انہوں نے کہا ہم مزید گفتگو بھی کریں گے. تو ہم نے تو دیکھا ماضی میں بھی، سب سے بڑی بات جو میں نے اپنے پولیٹیکل لائف میں دیکھی کہ جو ہم نے ڈائلاگ PNA اور پیپلز پارٹی کے دیکھے، اور ڈائلاگ ہوئے، لیڈرشپ بیٹھی، راستہ نکلا، پھر الٹیمیٹلی تھرڈ فورس نے اسے پریمپٹ کر دیا اس ڈائلاگ کو. ابھی بھی عمران خان صاحب، ان کی پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہے. ایک دن ان کا ایک موقف ہوتا ہے، دوسرے دن ان کا دوسرا موقف ہوتا ہے. ایک کے ذریعے کچھ پیغام آتا ہے جیل سے، دوسرے رہنما کے ذریعے دوسرا پیغام آتا ہے، ہمشیرہ کے ذریعے تیسرا پیغام آتا ہے. تو دیکھیں، یو ہیو ٹو بی